السلام علیکم، جی تو یہ ہے پیاسن قسط نمبر 18 اسکلم منیبہ خلیل and hope so you are enjoying the novel. So let's start it. زرجان مکمل خاموشی سے راستہ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی جو کچھ ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ وہ اس حویلی کو دیکھنے لگی جس کے سامنے سے گاڑی گزر کر اندر جا رہی تھی۔ وہیں اس نے کھڑکی سے جھانکتے ان گارڈز کے چہرے کی خوشی دیکھی، پھر ساتھ بیٹھے اس شخص کو جو اس وقت آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے گارڈ سے ملنا ہے، اس نے اپنا حکم جیسے اس تک پہنچایا تھا۔ اس نے بغیر سنے گاڑی اندر والے گیٹ کے سامنے روکی۔ تمہیں جتنی ہمدردی کرنی ہے کرتے رہنا، ابھی چپ چاپ اندر چلو۔ اسے بازو سے کھینچتے وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی مگر اس کے کھینچنے پر چلنے پر مجبور ہوئی۔ اس کے ہاتھ کی پکڑ پر زرجان کو درد تو ہوا مگر وہ لب دباتے چپ ہی رہی۔ ہاتھ چھوڑو میرا شمشاد آقا، آخر وہ چیخی۔ وہیں وہ غصے سے اس کی طرف مڑا۔ اپنی آواز کو آہستہ رکھو زرجان بلوچ، تمہارے بھائی کا گھر نہیں ہے یہ۔ اس حویلی میں پہلی دفعہ کسی کی آوازیں گونجی تھیں مگر وہ آواز سے زیادہ چیخیں تھیں۔ باپ کی حویلی تو ہے نا، چند دن کے لیے مالک کیا گئے؟ نوکر خود کو مالک سمجھنے لگے۔ شمشاد آغا نے اسے غصے سے بازو سے پکڑتے اپنے روبرو کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو زرجان، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ وہ مزاحمت کرتے اس سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ بھی ضدی بنا رہا۔ میرے انجام کی تم فکر مت کرو، ہاتھ چھوڑو، جانا ہے مجھے۔ اس نے بھی زرجان کا بازو نہیں چھوڑا۔ سب ملازم چھپتے اس حویلی میں پہلی دفعہ گونجتی آوازیں سن رہے تھے جو بہت اونچی تھیں۔ اس قدر اونچی تھیں وہ بآسانی سن سکتے۔ تم چیز کیا ہو ہاں؟ کس بات کا غرور ہے؟ وہ لڑکی اسے مجبور کر رہی تھی وہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ اس کی باتیں ناقابل برداشت ہو رہی تھیں۔ 70 گاؤں کی سردارنی ہوں، غرور تو بنتا ہے۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب اس نے یہ جملے بولے تھے مگر وہ لڑکی اس وقت اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اب میرا، بچی نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گے۔ اس نے کچھ منہ بنا کر کہا، یقیناً اب وہ لڑ کر تھک چکی تھی۔ تم گم ہونے والوں میں سے ہو بھی نہیں زرجان بی بی، چبا کر کہا۔ وہیں وہ لاپرواہی سے اس سے اپنا بازو چھڑاتے مسلنے لگی، ساتھ اسے گھورنا بھی جاری تھا۔ وہ بھی بول رہا تھا جب زرجان نے اسے روک دیا۔ میرے باپ کی حویلی ہے، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اسے گھورتے وہ بھی مردان خانے کو جاتی۔ جمشید نے اسے بازو سے پکڑتے روک لیا۔ وہ پھر سسکی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ زیادہ پسند آ گیا ہے میرا بازو؟ اتار کر نہ دے دوں تمہیں یہ؟ وہ اس وقت آرام کرنا چاہتی تھی۔ اس اداکاری نے اب اسے تھکا دیا تھا۔ وہ اب اپنی اصلی معصومیت میں لوٹ رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز پر شمشاد فدا ہوا تھا مگر وہ اس لڑکی کی جو اصلیت وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد وہ اس سے کسی اچھے کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس طرف مردان خانہ ہے، مرد ہوتے ہیں وہاں، تم اس طرف جاؤ۔ زنانہ وہاں ہے، باقی تمہارے باپ کی حویلی ہے، تمہیں تو معلوم ہو ہی جائے گا سب۔ آخر میں طنز کیا جو وہ سنے بغیر ہی بڑھ گئی۔ شمشاد بھی پیچھے ابرار صاحب کو سب بتانے اس طرف آ گیا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا وہ زرجان سے نکاح کر کے رخصتی بھی کر چکا ہے۔
ماہ پری واپس سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں وہ بس شاہنواز سے بچنے کو پر تلاش تھی، جو اب اسے خود بھی اگنور کرتا۔ اس کی سرخ آنکھوں کی ایک نظر ہی اسے مار دیتی۔ وہ بس چاہتی تھی وہ سمجھ جائے، مگر وہ سمجھتا بھی نہیں۔ شاہنواز کی کلاس لیتے اس کی اپنی کلاس لگ جاتی، مگر وہ شکر ادا کر رہی تھی جلد ہی فائنل تھے اور سب ختم۔ وہ اس کو یونیورسٹی میں دیکھنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شاہنواز اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ ذوالقفل نے کچھ دن پہلے اس سے پوچھا تھا اگر وہ طلاق چاہتی ہے تو شاہنواز دے دے گا۔ اگر وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وہ مجبور نہیں ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ذوالقفل کے دل میں سکون اترا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ شاہنواز اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ اسی بات پر پرسکون ہو گئی، ورنہ وہ جس انداز میں پیش آتا وہ جانتی تھی۔ وہ اب ڈرائیور کے ساتھ آ رہی تھی۔ کبھی جو وہ شخص اسے اپنے ساتھ لے آئے، وہ افسوس کرتی تھی اب خود کے دماغ پر، جس نے غلط فیصلہ لے کر خود کے لیے مشکل پیدا کر لی۔ شاہنواز ماہ پری کی کلاس لے کر نکلتے ہی زرجان کو کال ملائی۔ وہ 1 ماہ ہو چکا تھا اس سے دور ہوئے۔ کیسی ہو چڑیل؟ سلام لینے کے بجائے سیدھا ہی اس کا خون گرم کیا۔ نازی، اس نے لاڈ سے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مند سا ہوا۔ یہاں فاسٹ فوڈ نہیں ملتا نازی، مجھے پیزا کھانا ہے۔ وہ جلاد کچھ نہیں لا کر دیتا، روز شہر جاتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی، اور وہاں اس نے شکر ادا کیا کوئی بڑی بات نہیں، ورنہ یہ لڑکی تو اسے ہارٹ اٹیک دینا چاہتی تھی۔ آج کہاں ہے تمہارا جلاد؟ اس نے تمہارا پر منہ بگاڑا۔ یہیں کہیں ہوگا، منحوس انسان ہے۔ وہ غصے میں تھی۔ میں تو رستے میں ہوں، اب برگر پیزا کچھ نہیں مل سکتا۔ اس نے فون کو گھورا۔ نازی پیزا نہ لائے تو خود بھی مت آنا، اور ماہ پری کو بھی۔ کھٹاک سے فون بند کر دے، ساتھ دھمکی بھی دی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اس کی بہن بہت تیز تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ گیا تو وہ بغیر اپنے سسرال کا خیال کیے اس کی پٹائی کرے گی۔ سب سے پہلے وہ ماہ پری کے کیبن کی طرف آیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے اسے وہاں جاتے دیکھا۔ پھر جب وہ بغیر دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوا تھا، اس کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ 2 منٹ میں پارکنگ لاٹ میں آؤ، زرجان سے ملنے جانا ہے۔ 2 منٹ۔ آپ کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ 2 منٹ میں پارکنگ لاٹ میں آؤ، زرجان سے ملنے جانا ہے۔ 2 منٹ۔ رک کر اسے باور کروایا جو پہلے اس کے آنے پر اچھلی تھی، اور اب اس کے بولنے پر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ اپنا حکم دیتے اسے گہری نظروں سے گھورتے وہ چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کی بات پر غور کرتے جلدی سے اٹھی۔ وہیں اس کے جانے پر وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہیں اس کے پیچھے ہی ماہ پری کے نکلنے پر وہ سب سائڈ ہوئے۔ وہ ماہ پری سے ذرا فاصلے پر رکھتے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس کے شاہنواز کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ انہوں نے سر جھٹکا۔ بد کردار لڑکی، ان میں سے ایک نے ناگواری سے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے کام کو نکل گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ الفاظ کیسے ہیں اور کتنا اثر رکھتے ہیں۔ شاہنواز نے جاتے ہوئے اس کے لیے پیزا، کولڈ ڈرنکس، برگر اور ان کے ساتھ اس کی فیوریٹ لوڈڈ فرائز بھی پیک کروا لی، مگر ایک غلطی کر گیا جو وہ وہاں پہنچ کر جانتا، اس سے پہلے اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ ماہ پری چپ چاپ پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی میں انگلش سانگ لگائے انجوائے کر رہا تھا، جیسے وہ اکیلا ہو۔ ماہ پری کو اس اگنورنس پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی محبت اور توجہ کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ چاہے چڑھتی تھی، مگر اسے اب شاہنواز واپس چاہیے تھا، جیسے وہ پہلے اس کے ساتھ پیش آتے تھے ویسے ہی۔
آخر اس کا یہ مشکل ترین سفر ختم ہوا۔ وہ دونوں حویلی کے سامنے رکے۔ شاہ نواز نے وہیں سائڈ پر گاڑی روکی۔ ماہ پری بھی نیچے اتری۔ السلام علیکم۔ گارڈز کو دیکھ اس کے لبوں پر شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ وہیں وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مچھڑ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اس نے وہاں کھڑے کچھ زیادہ عمر کے گارڈ کو کہا۔ وہیں وہ مچھڑ کے نام پر اسے سینے سے لگا گیا۔ شاہ نواز پہ ان کے گرد بازو ڈالے۔ باقی سب گارڈز دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز، بابا، وہ ہنسا۔ بابا تو آپ لگ رہے ہیں، وہ بھی 4-5 بچوں کے۔ وہ اسے سامنے کہتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے دیکھنے لگے۔ چھوٹے صاحب کا عکس لگ رہے ہیں آپ، وہ ہنسا۔ باقی گارڈ سے بھی سلام لی۔ ماں پری کو اشارے سے پاس ہونے کا کہا۔ ماریہ بی بی کی بیٹی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ گارڈ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھنے لگا۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی۔ بالکل ماریہ بی بی کی ہم شکل ہیں۔ انہوں نے ماہ پری کے سر پہ ہاتھ ویسے ہی رہنے دیا۔ وہیں وہ اپنی ماں سے مشابہت پر مسکرائی۔ اصل میں تو زرجان ملتی ہیں ماریہ بی بی جی سے، پورا دن گھر میں شور مچاتی ہیں۔ ذرا جو کسی گارڈ کی مجال اس کے سامنے بول دے، خانزادہ صاحب تک پناہ مانگتے ہیں ان سے۔ جب سے آئی ہیں پوری حویلی کو انگلیوں پر نچا رہی ہیں۔ شاہ نواز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہمیں بھی انگلیوں پر نچا رہی ہیں۔ دیکھیے کیسے مجبور کیا ہے ہمیں اپنے لیے پیزا برگر لانے پر۔ وہ ہنستی ہے۔ بڑے صاحب نہیں آئیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہیں وہ گارڈ افسردہ سا ہو گیا۔ ہم زرجان سے مل لیں۔ وہ گارڈ سائڈ پر ہوا۔ وہیں باقی سب بھی مسکراتے اپنی اپنی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ ابرار، جو اس وقت گھر میں ہی تھے، انہیں اندر آتے دیکھ نیچے اترے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ لڑکے تم اندر نہیں جا سکتے۔ وہ ان کی آواز کا وہی رعب سنتے مسکرایا۔ اندر کون سی سونامی آئی ہے جو میں نہیں جا سکتا؟ آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ ماہ پری کو اپنے پیچھے کیا تھا جو ڈر رہی تھی اس شخص سے۔ ہماری حویلی ہے یہ، وہ مسکرایا۔ حویلی کے گارڈز تک اصل مالکوں کو نہیں بھولے اور آپ چند دن میں خود کو مالک سمجھنے لگے۔ شاید کسی نے زرجان کو بتا دیا تھا۔ وہ خود ہی نیچے آ گئی اور ساتھ ہی باہر بھی تھی۔ نازی، وہ خوشی سے کہتے اس کے گلے لگی۔ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ وہ جس دن سے آئی تھی زنانے میں تھی۔ اس کی کبھی ابرار سے نہ تو بات ہوئی نہ ہی آمنا سامنا۔ ابرار نے اس لڑکی کو نفرت سے دیکھا۔ شمشاد انہیں سب سچ بتا چکا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے پہلے ہی دن اس لڑکی کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی۔ چائے، جس نے مہروش کو ان سے بدگمان کیا۔ لڑکی تم اندر جاؤ، اس گھر کی بہو ہو تم۔ ابرار کچھ غصے اور ناگواری سے کہا۔ ان کے لہجے پر شاہ نواز کو غصہ آیا تھا، مگر یہاں زرجان کو رہنا تھا۔ ضروری تھا وہ خود اپنے حق میں بولے۔ یہ گھر میرے بابا کا ہے، پہلے اپنے نام ایک گھر بنائیں، پھر بات کیجیے گا باہر نہ نکلنے کی۔ چلو نازی، ہم تینوں ساتھ گاؤں گھومیں گے۔ نتھو بتا رہی تھی بہت سے لوگ ہاضم بلوچ کی اولاد سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی نسل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابرار کو سناتے وہ شاہ نواز کا ہاتھ پکڑتے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ اب تو اسے جانا ہی تھا۔ پیچھے وہ گارڈز کو کوس رہے تھے جنہوں نے انہیں اندر آنے دیا۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی شمشاد کو کال ملائی تاکہ اسے ساری بات بتا سکیں، مگر وہ اپنی میٹنگ میں مصروف تھا، ان کی کال نہیں دیکھ سکا۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ کچے رستوں سے ہوتے گاؤں کی طرف چل دی۔ ماہ پری بھی ان کے ساتھ تھی۔ کھانے کے شاپر اس نے ہی پکڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایک جگہ رستے میں رکتے زرجان نے وہ شاپر لیتے شاہ نواز کو پکڑا، ساتھ گھورا۔ زیادہ نواب مت بنو۔ شاہ نواز نے اس لڑکی کی اکڑ دیکھی تھی۔ وہیں ماہ پری سر جھکائے
ہی رہی، نواب کی اولاد ہوں، نواب ہی بنوں گا، کالر کھڑی کرتے کہا۔ مگر تم تو ہمیں گھر کے باہر کچرے میں سے ملے تھے۔ اس نے گھورا تھا اسے، جو پھر اپنی ٹون میں لوٹ رہی تھی۔ زرجان واپس چلو۔ زرجان اسے گھورا۔ اتنی دور چل کر اس لیے آئی ہوں، واپس چلوں اب میں؟ برا منہ بناتے کہا۔ گھر واپس چلو۔ شاہ نواز کو وہ شخص اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ میرے بابا کا گھر ہے، آگے چلتے کہا۔ مگر وہاں تمہارا باپ نہیں ہے۔ شاہ نواز کی بات پر اسے برا لگا تھا، جس کے ساتھ اس نے شاہ نواز کے بازو پر تھپڑ بھی دے مارا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں کے اندر ہوتے، وہیں گاؤں کے لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جینز پہنے لڑکا اور فینسی کپڑے پہنے دو لڑکیاں۔ ماہ پری نے تو چادر یا دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا، اسے عادت نہیں تھی، اور اس کے بھائیوں نے کبھی ٹوکا بھی نہیں۔ وہاں شہر میں کبھی وہ اتنا باہر جاتی ہی نہیں تھی جو وہ اسے روکتے۔ مگر اب میں واپس نہیں لوٹ سکتی۔ اس شخص کی وجہ سے تم روئے تھے شاہ نواز، اسے قیمت تو چکانی پڑے گی ان آنسوؤں کی۔ اس کے لہجے میں رعایت نہیں تھی۔ اس کا معلوم نہیں، مگر ہم بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ وہ گاؤں کے درمیان میں آ گئے۔ شاہ نواز، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں ان کے درمیان واپس آنا ہے۔ یہ ہاضم بلوچ کا ہے سب کچھ، اسے واپس اپنے اصل مالکوں کے پاس لوٹنا ہے۔ ایک چھوٹی بچی جو اسے جانتی تھی، اس نے شور مچا دیا۔ سب لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے۔ ان کے لیے چارپائی پیش کرتے وہ خوشی سے اب ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ماہ پری تو ڈر سی گئی تھی، وہیں زرجان خوش تھی، اسے واپس یہاں آنا تھا۔ وہیں شاہ نواز بس مسکرا رہا تھا۔ آپ تو جی پکی ماریا بی بی لگتی ہیں۔ ایسی ہی تھیں وہ بھی، ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہم لوگوں میں گھل مل جاتی تھیں۔ ایک عورت مسکرا کر بولی، اس کا لہجہ کچھ بھاری سا تھا۔ آپ ماریاں کہہ لیں مجھے بھی، انہی کے بھائی کی بیٹی ہوں۔ وہ مسکرائیں۔ ارے نسمہ، جا بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لا۔ شاہ نواز کے ہاتھ میں وہ شاپر ویسے ہی تھے۔ نہیں پلیز رہنے دیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ شاہ نواز جلدی سے کہا۔ ارے بیٹا، گاؤں کا کھانا کھا کر جان بناؤ۔ اس طرح تو ایک ہی پھونک میں اڑ جاؤ گے۔ ان کے بھی مذاق بنانے پر اس نے زرجان کو گھورا۔ وہ اتنا پتلا تو نہیں تھا۔ حازم صاحب تو ایک جھٹکے میں دیچکیاں ختم کر دیتے تھے، کوئی ان کے جیسا جوش سے کھائیں۔ انہوں نے واقعی دیچکی ان کے سامنے رکھ دی۔ مجھے نہیں دکھانا کوئی جوش، پلیز یہ اٹھا لیں۔ اسے بیف دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا۔ ارے چچا، گود لیا تھا بابا نے اسے، کیسے ان کے جیسا جوش دکھائے گا؟ شاہ نواز اسے گھورتے خود ہی وہ دیچکی سائڈ کر دی۔ وہیں وہ سب ہنسنے لگے۔ تسی بہت سونے ہو جی، ایک لڑکی نے شرماتے شاہ نواز کو کہا، تو زرجان کا کہکا گونجا۔ وہیں ماہ پری نے اس شخص کو دیکھا جو فوراً سے پہلے سرخ ہوا تھا۔ زرجان نے کھانستے اپنی ہنسی روکی۔ وہیں وہ موٹی سی لڑکی ڈانٹوں میں دوپٹہ دبائے شرما رہی تھی۔ شاہ نواز کے تو دل کو کچھ ہونے لگا تھا جیسے۔ بیٹا جی، یہ بک ہیں، یہ ہمارے ساتھ ان کی بیوی بھی بیٹھی ہیں۔ زرجان کی بات سنتے اس لڑکی نے ماہ پری کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ اداسی چھائی۔ مگر یہاں گاؤں میں تو لوگ 2 شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ شاہ نواز زرجان کے پاس سے اٹھا تھا، کہیں وہ لڑکی واقعی اس سے شادی نہ کر لے۔ مجھ سے ایک نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کیسے کر لوں؟ خدا سے ڈرو بی بی، اپنی عمر دیکھو، اور پھر مجھ بچے کو۔ کہاں سے تمہارے قابل لگتا ہوں میں تمہیں؟ اس نے سائز کی طرف اشارہ کیا۔ وہیں وہ لڑکی اداس ہوئی۔ زرجان اسے گھورا جو اس لڑکی کا دل توڑ رہا تھا۔ وہیں سب گاؤں والے تو ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سب سے مزے کے تھے۔ ماہ پری کے چہرے پہ آتی جیلسی اسے دیکھنے والے کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بچے تم اداس مت ہو، میں تمہاری شادی چنگیز سے کروا دوں گی۔ وہ چنگیز کے نام پر وہ لڑکی زرجان سے دور ہوئی تھی۔ وہ جلاد ہے، وہ تو ڈر ہی گئی ہو جیسے۔
शाहनवाज उसे देख रहा था, मगर करीब आकर पूछने की हिम्मत नहीं थी, ये है कौन? नहीं, जल्लाद तो नहीं है, बस मुंह पर 12 बजे रहते हैं। महापरी उन सबको हैरत और नासमझी से देख रही थी। वो उन सब में से किसी को नहीं जानती थी। उसे अजीब लग रहा था। बन्नो बस करो, अगले माह शीदा आएगा तो उसे बताऊंगी मैं तुम हर लड़की को ताड़ती रहती हो। उसकी एक दोस्त ने उसे चुटकी काट कर कहा, हालांकि उसकी नज़रें भी शाहनवाज पर थीं। महापरी ने उस लड़की को घूरा तो वो गड़बड़ा कर रुख बदल गई। पर मैनू इनसे शादी करनी है। उसने उर्दू पंजाबी मिक्स करते शाहनवाज की तरफ इशारा किया। पर मैनू आपसे शादी नहीं करनी बाजी जी, ये देखें, ये मेरी बीवी है, सिंगल पसली। मेरे ऊपर गिरी भी तो एक पसली भी नहीं टूटेगी। आपने तो हाथ लगाया सारी पसलियां अल्लाह अकबर हो जानी है। जरजान ने चेहरा मोड़ते उससे घूरा, साथ मुस्कुराहट भी दबाई। सब गांव वालों के अलग कहके गूंजे। अचानक वहाँ एक गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो सब मुड़े। वो गाड़ी सरदार की थी। वो सब एक साइड खड़े हुए, मगर गाड़ी से निकलने वाला सरदार नहीं था, चंगेज़ था। गाड़ी से निकलते उसने अदब से सर झुकाकर जरजान को सलाम किया। वो उसे क्या है वाली नज़रों से देख रही थी। सरदार साहब कह रहे हैं अगर अपनी हड्डियां प्यारी हैं तो फ़ौरन से हवेली पहुंच जाएं। जरजान को दिल जलाती मुस्कुराहट देते उसने बताया था उसका पैगाम। अपने सरदार साहब को कहना मुझे उनकी धमकियों से डर नहीं लगता, उसने भी साफ अंदाज में बताया। चंगेज़ का सर झुका हुआ था। जरजान के वजूद पर दुपट्टा चादर कुछ भी नहीं था। वो बालों को खुला छोड़े खड़ी थी। सरदार साहब का हुक्म है। जरजान के माथे पर बाल लाए। सरदार के पास पाँव नहीं है, या उसके मुंह में ज़ुबान नहीं है? क्या उसे बोलना नहीं आता, या वो तोतला है जो तुम्हारे पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है? चंगेज़ तो उस लड़की की ज़ुबान से वाकिफ़ था, मगर नहीं जानता था वो सबके सामने भी ऐसे ही बोलेगी। वहीं बाकी सब सोच रहे थे आखिर सरदार साहब के लिए हुक्म क्यों भेज जरजान के लिए हुक्म क्यों भेज रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये था जरजान यहाँ अपनी हवेली रहने आई है। कोई नहीं जानता था वो इस वक्त सरदारनी भी है। फ़ोन में लाओ उसे, बुत बनकर खड़े हो। चंगेज़ ने फ़ोन निकाला। वहीं जो लड़की उसके गुस्से से डरती थी, उसकी ये हालत देख सर झुकाए खी करने लगी। चंगेज़ ने चेहरा मोड़ कर उन्हें घूरा। जब उसके सर पर थप्पड़ लगा था, वो मुंह पर गुस्सा सजाए सीधा हुआ। जरजान के कान पर हल्का सा थप्पड़ मारा था। जरजान ने सीधा हुआ। जरजान ने कान पर हल्का सा थप्पड़ मारा था। बाकी सब लड़कियां तो खुश हो गईं जरजान की जुरात देखकर। फ़ोन में लाओ लड़के। उसने शमशाद को क्या कॉल में लाए, मगर साथ और पैगाम भी देना चाहा। अभी मुंह खोला जब शमशाद ने कॉल उठा ली। जरजान ने उसके हाथ से फ़ोन लेते कान से लगाया। वहीं दूसरी तरफ सुरख चेहरा लिए शमशाद को इस वक्त वो लड़की जहर लग रही थी। बोलो। शमशाद को उसके लहजे पर हमेशा गुस्सा आया की तरह गुस्सा आया। तमीज़ अपने घर तो नहीं छोड़ कर आ गई, अपने भाई के पास? वो दहाड़ा। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वहाँ वही इस्तेमाल करती हूँ सरदार साहब, दांत पीसते कहा। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। देखने वाले यही समझ रहे थे दोनों में अच्छी वाकफियत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली से बाहर जाने की? वो उस पर फिर गरजा। पाँव से? तुम्हें नहीं आता पाँव का इस्तेमाल? मासूमियत से पूछा। जरजान मर जाओगी मेरे हाथों तुम। जरजान ने ये बात हवा में उड़ा दी। कुछ और? जैसे वो बहुत मसरूफ़ हो। तुम बग़ैर चद्दर के बाहर निकली कैसे? तुम्हारे भाई की तो इज़्ज़त है नहीं, मगर मेरी जो इज़्ज़त गांव में बनी है उसे क्यों ख़राब करने पर तुली हो? जरजान को उसके लहजे पर अब गुस्सा आया, मगर जवाब उसे जलाने वाला ही देना था।
تمہاری باپردہ بہن جو ہے اب میرے بھائی کی عزت بڑھانے کے لیے، اور کیا اس نے کہیں کمی چھوڑ دی تھی جو مجھ سے پوری کروانا چاہتے ہو؟ کاش جو وہ لڑکی اپنی زبان کا استعمال بھول جائے۔ زرجان اگر میں آیا تو بہت برا ہوگا، اس نے وارن کیا۔ تمہارے لیے ویسے بھی اب کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ حازم بلوچ کی بیٹی لوٹ آئی ہے، کیسے ممکن ہے خانزادہ خاندان کے ساتھ کچھ اچھا ہو؟ زرجان نے مزید اس کی بکواس نہیں سنی۔ تمہیں میں آج اچھے سے بتاؤں گا میں حازم بلوچ کی بیٹی کا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ زرجان نے فون چنگیز کو واپس دیا، چہرے پہ دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ سردارنی جی پلیز چادر لے لیں، حازم بلوچ کی بیٹی بغیر چادر کے گھومے کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ زرجان منہ بناتے ہاں میں سر ہلایا۔ لا کر دو پھر۔ وہ دوڑتا گاڑی سے شمشاد کی شال لے آیا جو گاڑی میں ہی پڑی تھی۔ زرجان نے وہ کندھوں کے گرد اوڑھ لی۔ چلو کچھ تو اوڑھ لیا نا، اس نے شکر ادا کیا۔ اب جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جب تک وہ واپس گاؤں والوں کے پاس لوٹی وہ شاہ نواز کے لائے پیزا اور برگر کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس نے لب دبائے۔ بی بی جی یہ روٹی پر سفید سفید سا کیا ڈالا ہے؟ زرجان شاہ نواز کو دیکھا جو یقیناً ان سوالات سے تنگ آ گیا تھا۔ اس پر اس نے سوچا، مگر اسے کھانا بنانے کی کسی چیز کا نام نہیں آتا تھا۔ اب وہ کیا ہی بتاتی؟ جی وہ کیا، آپ بتائیں ہم بھی بنائیں گے، ایک لڑکی جوش سے بولی۔ جی اس سے پوچھ لیں آپ، اسے بہت پسند ہے یہ بوٹی اور پیاز والی روٹی۔ شاہ نواز نے جان چھڑائی۔ ماں پری تم بتاؤ، تمہیں تو بنانا آتا ہے؟ ماں پری اسے حیرت سے دیکھا جو اس پر ڈال کر کھڑی تھی، وہیں باقی سب اس کی طرف گھومے۔ میں؟ سب گاؤں والے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا جواب دیتی؟ اس پر وہ گوشت ابال کر ڈالتے ہیں۔ اس نے کہانی بنائی۔ کھانا بنانا تو اس میڈم کو بھی اچھے سے نہیں آتا تھا، یہ کام صرف شاہ نواز کا تھا، مگر اب وہ بھی جواب دینے سے قاصر تھا۔ میں اگلی دفعہ کک کو ساتھ لاؤں گا، آپ سب اس سے پوچھ لینا۔ انہوں نے نہ سمجھی سے شاہ نواز کو دیکھا۔ کک سے کیسے؟ پریشر کوکر کو تو کک نہیں کہہ رہے، ایک عورت نہ سمجھی سے بولی۔ شاہ نواز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے سمجھائے۔ چاچی باورچی کی بات کر رہا ہے، بابرا ہے، معلوم نہیں باورچی کو کیا کہتے ہیں۔ زرجان نے اسے تھپڑ دے مارا جو ایک دن میں پاگل ہو گیا تھا۔ اچھا تو یہ کک انسان ہے، میں سمجھ رہی تھی ککڑ کو کہہ رہے ہیں۔ ان تینوں نے ککڑ لفظ پر ایسے تاثرات دیے کہ وہ سب ہنستے رک گئے۔ ککڑ؟ جی وہ مرغا، اس نے وضاحت دی تو ان تینوں نے تاثرات بدلے۔ وہیں شاہ نواز سوچ رہا تھا کہاں غلطی کر دی اس نے آج کا دن صرف لوگوں کو سمجھانے میں گزر گیا۔ وہ سب تو ان سے مل کر خوش تھے، اور ان سے مل کر زرجان کو یہ سب لوگ اپنے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ سب اس کے بابا سے واقف تھے، ان کے بابا سے ملتے تھے، ان کے بابا کو ان سے محبت تھی، اور اب وہ بھی ان سے محبت کرنا چاہتی تھی۔ جی تو اگلی ایپی میں ہوں گے گل کے سین اور بالاج کے۔ آخر بالاج کے بھی تو عقل آئے، مگر لگتا تو نہیں ہے بالکل بھی اس سے عقل آئے گی۔ باقی رہی زرجان تو وہ بھی آہستہ آہستہ کھل جائے گی۔ تو ابھی ایپی کو انجوائے کریں اور کچھ بھی نہیں، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ، بائے بائے۔